تو بالخلاصہ بات یہ ہے کہ اخروی زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے دینی تعلیم کا ہونا زندگی میں ضروری ہے، اور دنیاوی زندگی کو آسان بنانے کے لیے دنیاوی تعلیم کا زندگی میں ہونا ضروری ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں تین طریقے کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہوتے ہیں جو صرف دینی تعلیم کو سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں، اپنا سب کچھ دینی تعلیم پر صرف کرتے ہیں۔ دوسرے وہ ہوتے ہیں جو دینی تعلیم کو کچھ نہیں سمجھتے، صرف دنیاوی تعلیم پر اپنی زندگی لگا دیتے ہیں۔ اور تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم دونوں کو مینج کر کے چلتے ہیں، دونوں تعلیموں پر اپنی غور و فکر دیتے ہیں اور اپنے بچوں کو دونوں تعلیم پڑھاتے ہیں۔ تو دیکھ لیجئے گا، جو صرف دینی تعلیم پڑھاتے ہیں وہ آخرت کی زندگی میں تو کامیاب ہو گئے، لیکن دنیاوی زندگی میں ان کو دوسروں کا محتاج ہونا پڑے گا، دنیاوی زندگی میں ان کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور جو صرف دنیاوی تعلیم کو پڑھاتے ہیں تو وہ ان کی آخرت میں وہ کیا جواب دیں گے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اللہ سوال کرے گا کہ آپ کو میں نے زندگی دی تھی تو یہ زندگی آپ نے اپنی کس کام میں صرف کی؟ تو وہ جواب دینے سے عاجز و قاصر ہوں گے۔ اب تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو دونوں تعلیموں پر اپنے بچوں کی محنت کرتے ہیں، جو ماشاءاللہ ہمارے قاری صاحب یہ محنت کر رہے ہیں، تو میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم میں بھی کامیاب بنائیں اور دنیاوی تعلیم میں بھی کامیاب بنائیں، تاکہ آنے والی نسلیں نہ دنیا کے اندر کسی کی محتاج رہیں اور اپنی آخرت بھی بنانا ان کے لیے آسان ہو۔ تو آپ لوگ قاری صاحب سے قدم ملا کر کے چلیے اور قاری صاحب کی حوصلہ افزائی کیجئے اس کام میں کہ یہ آپ کے بچوں کو آپ کے نیا گاؤں کے اندر دینی تعلیم میں بھی کامیاب کر رہے ہیں اور دنیاوی تعلیم میں بھی کام کر رہے ہیں۔ یہاں پر میرے اکابر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر مجھ سے بولنے میں کچھ غلطی ہوئی ہو تو ان سے میں معافی کا خواستگار ہوں۔ دعا فرمائیے گا اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور قاری صاحب کو بھی اور ہم سب یہاں جو بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دین کی خدمت کے لیے اور قوم کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔